بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی بات پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز پڑھتے تھے، اور جب کبھی موقع نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہمیں کوئی خوشی کی خبر پہنچے تو ہم 2 رکعت شکرانے کی نفل نماز پڑھیں، یا کبھی موقع نہ ملے تو شکرانے کا سجدہ ہی کر لیں۔ اب دوستو، ہم شکرانے کی نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کو جانیں۔ تو دوستو، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے شکرانے کی نفل نماز پڑھنی ہے، آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، تو یہی آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس نماز کے طریقے کو سمجھیں۔ تو دوستو، اس نماز کا الگ سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسا عام نمازیں پڑھی جاتی ہے ایسے ہی یہ نماز بھی پڑھی جائے گی۔ آپ ثنا پڑھیں، الحمد پڑھیں اور کوئی سورت پڑھ لیں۔ دوسری رکعت میں آپ الحمد پڑھیں اور کوئی سورت پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کریں۔ ایسے ہی شکرانے کا سجدہ آپ نے وضو کر رکھا ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں، آپ کا شکرانے کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوستو، یہ بات سمجھیں کہ شکرانے کا سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر شکرانے کی نماز ہی ہے۔ اور دوستو، آپ فرض نماز کے فوراً بعد اور مکروہ اوقات میں شکرانے کا سجدہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات بھی سمجھیں کہ کس وقت میں شکرانے کی نفل نماز پڑھنا جائز ہے اور کس وقت میں جائز نہیں ہے۔ تو دوستو، 5 ایسے وقت ہیں جس میں شکرانے کی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور کوئی سی بھی نفل نماز پڑھنا ان وقتوں میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک، اس کے بیچ میں آپ نفل نماز شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی آپ شکرانے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے زوال کے وقت، سورج جب بالکل بیچ میں ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بھی آپ شکرانے کی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اس وقت بھی آپ شکرانے کی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس وقت بھی آپ کا دل چاہے، صبح میں، شام میں، جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں، شکرانے کی نفل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور دوستو، جب بھی ہمیں کوئی خوشی ملے ہمیں شکرانے کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر دیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا شکر ادا کر دیں، یا آپ یہ کہہ دیں اللہ آپ کا شکر ہے، یا یہ سمجھیں کہ ہر عبادات اللہ کے شکر میں داخل ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے اگر گناہ ہو بھی جائیں تو وہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ عبادات میں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہر عبادت اللہ کے شکر کی ادائیگی میں داخل ہے۔ اس لیے ہر عبادات کو کرتے وقت اللہ کے شکر کی نیت رہنی چاہیے۔ موقع بموقع شکرانے کی نفل نماز پڑھ لینی چاہیے، کبھی موقع نہ ملے تو شکرانے کا سجدہ ہی کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ دعائیں ہیں شکرانے کی، ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔
آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، یا آپ اس دعا کو پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طریقے سے آپ اس دعا کو پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں، اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اکثر ذکرک و اتبع نصیحتک و احفظ وصیتک۔ آپ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور جو ناشکری کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔